ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات A1 فٹ فاٹ سیٹ ہو چکے ہیں. اور جناب جو پہلے کالے بادل چھائے ہوئے تھے ہماری بین الاقوامی پالیسی کے اوپر, فورن پالیسی کے اوپر, وہ اوور نائٹ چینج ہو گیا. یہ اوور نائٹ ایک دن میں چینج نہیں ہوتا. ناظرین آپ کو پتا ہوگا انڈین یوٹیوبرز نے میرا انٹرویو لیا جس میں گورو, دھرمیندر, کٹو ان سب نے میرا انٹرویو لیا. انڈیا میں بڑا ہٹ ہوا. میں اکیلا پاکستانی ٹی وی اینکر ہوں جو کہ میں کہتا ہوں کہ بر صغیر کے اندر سارے ہی ممالک کے اندر دیکھا جاتا ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ مجھے ایک دفعہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے سابقہ, ان کے سسر ملے, کہتے ہیں میں بھی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. میں نے کہا لیکن آپ پاکستانی نہیں لگ رہے. تو کہنے لگے نہیں میرا تعلق ایران سے ہے. میں نے کہا آپ پروگرام دیکھتے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. کہتے ہیں نہ صرف کہ میں دیکھتا ہوں بلکہ جہاں سے میں ہوں ایران میں وہاں پر لوگ بھی آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. میں نے کہا اردو سمجھ میں آتی ہے؟ کہنے لگے یار اردو فارسی کا ہی تو بچہ ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اچھا یعنی آپ وہاں بھی دیکھتے ہیں. تو میں اکیلا پاکستانی ٹی وی اینکر ہوں جو اس پورے خطے میں دیکھا جاتا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا ہندوستانی یوٹیوبروں نے کہ آپ بتائیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا آگے یہ ہونے والا ہے کہ ہندوستان کی بینڈ بجنے والی ہے کیونکہ آپ معاشی طور پہ کچھ زیادہ فنکار بن گئے ہو اور یہ فنکاری پہلے بھی برداشت نہیں. اور میں اپنے پیارے پاکستانی بھائیوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو انڈیا سے کمپیئر نہیں کرو یار. آپ کیا کہہ رہے ہو ہم انڈیا سے بہتر ہو گئے؟ یار انڈیا کو دیکھو, قطب الدین ایبک نے چابک لگائے. پتہ ہے نا قطب الدین ایبک کون ہے؟ نہیں پتا؟ تو پاک اسٹڈیز کی کتاب کہیں نہیں پڑھی تم نے؟ ہاں, انہوں نے چابک لگائی, انہوں نے پھینٹی لگائی. لودھی آئے, انہوں نے پھینٹی لگائی. مغل کون تھے؟ مغل تو منگول تھے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں یار. تیمور لنگ جو تھا وہ تو برلاس تھا. وہ تو چنگیز خان کی خاندان سے نہیں تھا لیکن پھر بھی برلاس تھا. دو ہوتے ہیں نا, ایک چغتائی ہوتے ہیں, ایک برلاس ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتا ہوگا یار, آپ لوگ تو بس جنت مرزا اور یہ اپنا اس کی بہن کون ہے علیشہ انجم, آپ ان چیزوں سے آگے ہی نہیں بڑھتے. خیر ٹو کٹ دی لانگ سٹوری شارٹ, میں نے دھرمیندر, گورو اور کٹو کو یہ بات بتائی ہندوستان پہ برا وقت آنے والا ہے. ہنس ہنس کے مجھے بول رہے ہیں آپ غلط بول رہے ہیں بچوں, ایسی بات نہیں ہے. میری قوم میرا احترام نہیں کرتی لیکن اس کے یہ بات نہیں ہے کہ میری بات سچی نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے, میں نے 2019 میں اسی پروگرام میں بیٹھ کر کہا تھا کہ زرداری اگلا صدر ہوگا, زرداری صاحب اگلے صدر ہوں گے. اب دیکھو پورے شہر کے اندر زرداری صاحب کی فوٹویں لگی ہوئی ہیں اور جشن آزادی کا پیغام لگا ہوا ہے. آپ لوگ تو کہتے تھے ان کی سیاست ختم ہو گئی, وہ یہاں سے وہاں چل کے نہیں جا سکتے. کیا علی ناصر نے ٹی وی پروگرام میں نہیں کہا تھا؟ تو ہنستے تھے لوگ. آج خود ایک کہکا بن کے رہ گئے. وہ دیکھو ڈبو پروگرام دیکھ رہا ہے. ڈبو جب تب ہوتا تھا ڈبو, وہ اس کو دیکھ کے بھی میں آپ کہکا لگاتا ہوں ڈبو. ناظرین اہم موضوع کے اوپر آتے ہیں. سوری یہ منجن بھی بیچنا پڑتا ہے ورنہ بزنس کا پروگرام کیسے چلے. میرے ساتھ بہت ہی عام مہمان جناب فاروق افضل صاحب شامل گفتگو, پاک ترک بزنس فورم کے سربراہ بھی ہیں, KCCI کی مینیجنگ کمیٹی کے سابقہ ممبر بھی ہیں. اس کے علاوہ مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی تاجر صنعتکار تنظیم کے اندر کسی اہم عہدے پر فائز ہوں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو. تھینک یو, بہت شکریہ علی بھائی. یہاں پر فاروق افضل صاحب اہم موضوع یہ بھی ہے کہ آپ اکنامک ڈپلومیسی پر بہت کام کرتے ہیں, تھنک ٹینکس کے اندر ورک کرتے ہیں, اپنے تھنک ٹینکس بھی آپریٹ کرتے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے. اب اس بات کو آگے بھی بڑھانا ہے. ہماری تاجر تنظیمیں اور ہمارے تاجر برادری کے لوگ کیا کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں سوائے تصویریں کھنچوانے کے انگریزوں کے ساتھ اور امریکنوں کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ویسٹ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر رہا ہے. تجارت کے حوالے سے, آپ کی پولیٹیکل میں کہوں گا اس کے حوالے سے بھی, جیو پولیٹیکل کے حوالے سے بھی, حالانکہ ہم سے دور ہیں لیکن ان کا ایک انفلوئنس اپنے ہمارے اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یا ایشیا میں کافی زیادہ ہے بیکاز آف دیئر اون انٹرسٹ ایکچولی. اس وجہ سے وہ ظاہر ہے ہم پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمارے لیے تجارتی طور پہ بہترین پارٹنر آج تک اگر دیکھا جائے تو وہ ویسٹ ہی رہا ہے, جس میں امریکہ اور یورپ ہے. ہماری ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہے اس میں تقریباً $17.5 بلین جو ہے وہ یورپ اور امریکہ میں ہوتی ہے, جس میں تقریباً 5.5 سے 6 بلین ڈالر ہماری ایکسپورٹ امریکہ میں ہوتی ہے. اچھا, امریکہ کے ساتھ دیکھیے امریکہ نے ماں سوائے چند ملکوں کے جن کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ استحقاق رکھتے ہیں ڈیوٹی فری کا, ان کو ایکسیس دیا اپنی مارکیٹ کا,
جس طرح کمبوڈیا، ویتنام، ایتھوپیا اینڈ افریقہ کے کچھ اور کنٹریز ہیں، اس میں موزمبیک اور ڈفرنٹ کنٹریز ہیں جن کو ایکسیس دیا اپنی مارکیٹ کا ڈیوٹی فری ایکسیس. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان جس زمانے میں لیسٹ ڈیولپڈ کنٹری بھی رہا اس زمانے میں ہمیں ایکسیس نہیں ملا ڈیوٹی فری کا. انہوں نے بنگلہ دیش تک کو ڈیوٹی فری ایکسیس نہیں دیا. ہاں کوٹا فری ضرور ہوتا تھا اس زمانے میں جب کوٹا ہوتا تھا، لیکن ڈیوٹی فری ایکسیس کبھی نہیں دیا. میرا یہ آتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے جو نیگوشیٹرز ہیں، میں سمجھوں گا کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں یا ہماری گورنمنٹ کے جو ارباب اختیار ہیں، انہوں نے پاکستان کا کیس اس طرح امریکہ کے سامنے نہیں رکھا جس طرح اس کو رکھنا چاہیے تھا. امریکہ آپ کی بات کو مانتا اگر ہم پراپر طریقے سے اپنے کیس کو پیش کرتے کہ ہمیں ان کا ڈیوٹی فری ایکسیس کیوں چاہیے اس مارکیٹ کا. ہم اپنا کیس اس طرح نہیں لڑ سکے کہ جس طرح ہم نے دیکھیں. آپ پیچھے جائیں اگر تو آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ٹیررزم کے خلاف جو جنگ لڑی، جو وہ ہم نے ان کے کہنے پہ لڑی، ہم ان کا بہت بڑا قریبی الائی رہے ہم، اور ہیں ابھی بھی دیکھا جائے تو لیکن ہم نے اس چیز کا لیکن مشرف صاحب کو تو بہت کچھ ملا نہیں ملا، لیکن ہم کو ٹریڈ کے ایکسیس پھر بھی نہیں ملا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں تو کہ مشرف صاحب نے تو اپنے لیے کیا تھا نا، ٹریڈ کے لیے تھوڑی کرا. میں تو ٹریڈ کی بات کروں گا نا سر. ہمیں تو ٹریڈ کے ایکسیس چاہیے. میں 2 ان کے امبیسڈرز ہیں لاسٹ، ان سے میری 1-1 بات بھی ہوئی تھی جب کراچی آئے تو ان سے میں نے کہا کہ جی آپ ہمیں ڈیوٹی فری ایکسیس دیں. وہ بولا آپ کو کیوں دیں ہم. ویسے میں نے سنا ہے اس زمانے میں مشرف صاحب کے جو وزیر اعظم ہیں رہتے بھی وہیں شارٹ کٹ عزیز صاحب، ایسا میں نے سنا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں. نہیں اکثر دیکھیے بات یہی ہے نا کہ جب آپ ان کے لوگوں کو لا کے پرائم منسٹر بھی بنایا اور انہوں نے بھی آپ کو آپ کے کیس کو نہیں لڑا. اپنے تو اپنے ہوتے ہیں. ان کا تعلق بہار شریف سے تھا شارٹ کٹ عزیز صاحب کا، وہ ہمارے اپنے ہیں. ہاں لیکن چیز یہ ہے کہ دیکھیے انفارچونیٹلی ہم نے اس طرح وگرسلی چیز کہنا چاہیے نا کہ اس کا فالو اپ نہیں کیا کہ ہم امریکہ سے بات کریں اور ڈیوٹی فری ایکسیس لیں. دیکھیے میں نے ان سے کہا کہ آپ میں انہوں نے کہا جی کہ ہم سرٹن ملکوں کو دیتے ہیں، تو میں نے کہا جی ہم بھی تو ان سرٹن ملکوں میں آتے ہیں جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں ایکچولی. تو انہوں نے کہا جی آپ کی گورنمنٹ ہم سے گورنمنٹ سے بات کرے، آپ تو ٹریڈ کے آدمی ہو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی گورنمنٹ ہم سے کبھی بات نہیں کرتی اس بارے میں، وہ بات کریں. میں نے کہا جی ہمیں آپ ڈیوٹی ہاف کر دیں، ہمیں مارکیٹ کا ایکسیس دیں تاکہ اپنی ایکسپورٹ ہم بڑھا سکیں، کیونکہ ہمارے ملک کو ایکسپورٹ کی بے انتہا ضرورت ہے. سو دیٹ وی کین ارن فارن ایکسچینج ایکچولی تو انہوں نے کہا دیکھیے یہ آپ کی گورنمنٹ کا کام ہے. اب گورنمنٹ اس کا مطلب ہے ان سے بات نہیں کر رہی. اگر ان کا اتنا بڑا ڈپلومیٹ امبیسڈر کہہ رہا ہے تو دیکھیے کر رہی ہے. لیکن دیکھیں میں آپ سے ایک گزارش کروں گا فاروق افضل صاحب. بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کو آپ مارکیٹ پینیٹریشن بھی تو دیں. بات یہ ہے کہ آپ کو ان کو مارکیٹ ایکسیس دینا پڑے گا، وہ آپ کو مارکیٹ ایکسیس دیں گے. دوسری بات یہ کہ یا تو آپ کی ویسے تو آپ کی اسٹریٹجک پوزیشننگ اس وقت ایجپٹ جتنی اچھی ہے، اگر ایجپٹ کو اتنا کم ٹیرف مل رہا ہے، آپ کو پتا ہوگا ایجپٹ کو ریجن کے اندر، ہمارے پورے ریجن سے تو ہٹ کے ہے ایجپٹ، کیونکہ ایجپٹ پھر نارتھ افریقہ میں آتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ مینا کہتے ہیں. وہ سوری مڈل ایسٹ نارتھ افریقہ ایک ہی، سوری وہ امیتابھ کی فلم یاد آ گئی، تو وہ مینا کہہ دیتے ہیں ہمارے خطے کو، تو اس میں ایجپٹ آتا ہے. اس کا سب سے اگر مینا میں دیکھا جائے تو سب سے کم ٹیرف جو ہے وہ ایجپٹ کا ہے، جو میں نے دیکھا. ہو سکتا ہے میری ٹیرف تو ہے نا، آپ کی بھی اسٹریٹجک پوزیشننگ ہماری دیکھیے ہم چاہتے تو ہم یہ چیز ان سے ایکسیس لے سکتے تھے نا. اب چیز کیا دیکھیے امریکہ کا آپ جو بات کر رہے ہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ امریکہ اتنا کچھ پروڈیوس نہیں کرتا کہ پاکستان اگر ڈیوٹی فری بھی کر دے نا، میں آپ کو بتاؤں دیکھیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کیا دے سکتے ہیں ان کو اور وہاں سے ہم کیا لا سکتے ہیں. ہمارے پاس زیادہ دینے کے لیے امریکہ کو بنسبت وہاں سے لانے کے لیے، ٹھیک ہے. اب بہت ساری چیزوں پہ فرسٹ 5% ٹیکس تھا، جیسے امیزون یہ وہ جو بھی گوگل پہ ہمارا کام 5 وہ بھی ہم نے ویو کر دیا ابھی، ٹھیک ہے. آپ کی وہاں سے کیا نہیں، آپ کو کروایا گیا وٹ ایور، آپ کو کرنا پڑا، آپ نہیں کرتے تو پھر. لیکن دیکھیے ڈسپائٹ آف دیٹ ہم پہ پھر بھی 19% کا ٹیرف لگایا گیا، ٹھیک ہے. اب 19% ہے، میں اگر اپنی کوئی گارمنٹ ایکسپورٹ کرتا ہوں نا تو آل ان آل آپ کو پتہ ہے کہ مجھے جو پہلی ڈیوٹی ہے وہ 18-18.5% وہ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے. 19% یہ ہے اور اس کے اوپر میں فریٹ لگاؤں سب کچھ کروں تو مجھے آل ان 45% ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز پے کرنے کے بعد امریکہ میں ایکسیس ملتا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اتنے ہائی اس ڈیوٹی اور ٹیرف کے بعد میں اتنا آج بھی کمپٹیٹو نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھیں 25% لگایا. ایکسکیوز می، یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ تاجر تنظیموں کا کام نہیں، اس سے نیگوشیٹ گورنمنٹ کرے گی نا. دیکھیے تاجر تنظیمیں کہتی ہیں
دیکھیے بات یہ ہے وہ تو بہت کچھ کہتی ہے. نہیں دیکھیے وہ تو گورنمنٹ نہیں انٹرسٹ ریٹ سنتی نا. کہتی ہیں 6% دے دو, وہ تو کہتی ہیں کہ بیٹی جو ہے وہ بغیر جہیز کے دے دو. یہ سب باتیں کہنے کی ہوتی ہیں. علی بھائی میری بات, میں نے خود ایسی میٹنگز میں اٹینڈ کی ہیں جہاں ہم نے گورنمنٹ کے ارباب اختیار کو بولا کہ جی امریکہ سے یہ ایکسس لیں. اب وہ اگر بات نہیں کرتے ہم تو ڈائریکٹ جا کے بات نہیں کر سکتے نا. اٹس آلویز جی ٹو جی ایکچولی. ہماری منسٹری آف کامرس, ان کی منسٹری آف کامرس, ہماری منسٹری آف فائنانس, ان کی منسٹری آف فائنانس, یہ جو نیگوشیٹرز ہیں یہ جا کے بیٹھیں گے ان کے ساتھ, جو ہمارے تاجر کی جو بھی ہماری ٹریڈ کے لوگوں کی جو بھی مطالبات ہیں اس کو لے کے جب بات کریں گے تو بات ہوگی. لیکن یہ شرمندہ سامنے بیٹھتے ہیں جا کے, یہ بات ہی نہیں کرتے. ہمارے گورنمنٹ کے لوگ دیکھیں آج بھی ہم ٹھیک ہے, ہم پہ ڈیوٹی کم لگی, انڈیا پہ 50% ہے. I'm pretty sure this is going to be reduced, I tell you, in next 2-3 months time, کیونکہ انڈیا بھی افورڈ نہیں کر سکتا. یہ چائنا والا تو میرے خیال پاز کر دیا انہوں نے. چائنا کا 35% ہے, پاز کر دیا. لیکن وہ میں نے سنا ہے, I don't know, I'm نہیں not confirmed on it, but you know you can never say these things on news unless you hear it from them directly. اور ابھی کیونکہ یو ایس کے اندر ٹائم رات کے 1:30 بج رہے ہیں, تو مے بی اٹ ول ٹیک سم ٹائم فار دس ٹو سیٹ. انہوں نے کافی انٹرنیشنل ڈپلومیٹ سے اس سلسلے میں بات بھی کی ہے, چاہے وہ ہمارے اپنے ہوں, چاہے وہ دوسرے ممالک کے ڈپلومیٹک سٹاف ہوں, ڈپلومیٹک لوگ ہوں. ان سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ G2G سبجیکٹ ہے. اٹس ناٹ اے B2B سبجیکٹ اور اے B2G سبجیکٹ. ہاں, ان پاکستان آئی کین سے دیٹ اٹ کین بی اے B2G, کہ if there is a company from the West who is having some problem with the government policies, they can directly go to the government, or they could directly talk to someone in their government to talk to our government, and they can get things done very quickly. یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ان کی کمپنیز جو ہیں وہ فیڈریشن آنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کا کام ٹیلی فون کال پر ہی ہو جاتا ہے. ان کے آتے ہیں اس طرح کے ایشوز آتے ہیں, کبھی کبھی کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی بزنس بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے. تو دے ڈونٹ ویٹ, دے گو ڈائریکٹلی to their government, or they go directly to the government themselves and they talk one to one. اس کے علاوہ they are elite clubs also, جو فیڈریشن کو سکپ کر دیتے ہیں. اب ہمارے بزنس ریپرزینٹیٹیوز کے پاس ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو وہ اپنی ایگزیمپشنز لے بھی سکتے ہیں, لے بھی لیتے ہیں, کیونکہ ان کی فنکشننگ پاسبل ہی نہیں ہے ایسے انوائرمنٹ کے اندر جہاں اوور ہیڈز اتنے زیادہ ہوں. خیر اینی وے یہ بات تو ایک علیحدہ ہو گئی, لیکن میں آپ کے سامنے ایک ریئلسٹک چیلنج رکھتا ہوں. وہ یہ کہ فاروق افضل صاحب, اس کے اندر ہماری بزنس کمیونٹی کو بیٹھنا پڑے گا. اگر ہماری گورنمنٹ ایکٹ نہیں بھی کر رہی تو آئی تھنک وی ول ہیو ٹو لسٹ ڈاؤن ایریاز ویئر وی کین انوائٹ یو ایس انویسٹمنٹ. اچھا یہ میں بتا دوں کہ یو ایس اکانومی از اے کنزمپشن بیسڈ اکانومی, تو ان کے 6 برانڈ جو ہے نا پورے امریکہ میں ہر جگہ پر ہیں. اب آپ کہیں گے 6 برانڈ کیا ہیں؟ دے آر آل ریٹیل برانڈس. والمارٹ, ٹارگیٹ, بیسٹ بائی, ڈکس اسپورٹس گڈس, اور اس کے علاوہ چھٹا میرے خیال سے مجھے بھی یاد نہیں آ رہا, ایک اور ہے وہ بھی ہر جگہ پر, مارشل ہے, ہاں اس طرح کے بھی ہیں, مارشل, میسیز وغیرہ, وہ تو سب انہوں نے بڑا انٹیگریٹڈ قسم کا اپروچ رکھا ہے. تو آپ کو ان کو جیسی پہنی ہے جی, تو آپ جو ہیں وہ ان کے ریٹیل آؤٹ لیٹس کو, کیونکہ آپ نے یو اے ای کے گروپس کو تو ریٹیل میں آنے کی اجازت دی ہے پاکستان میں, اینڈ دے آر ہیونگ اے رولکنگ ٹائم بائی دی وے. آپ نے جرمنی کی بھی ریٹیل جائنٹ کو آپ نے الاؤ کیا پاکستان میں آپریٹ کرنا, لیکن انفارچونیٹلی ان کو انٹیگریٹ کرنا پڑا, بٹ دے ور ورکنگ ود اے ویری بگ بزنس گروپ. تو لیکن یہ کہ آپ ان کو انٹری دیں, اور خاص طور پہ آئل کے سیکٹر میں میں آپ کو بتا دوں ایکسپلوریشن کا تو آپ کے یہاں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف انرجی ایڈمنسٹریشن پہلے بتا چکی ہے, آپ کا تیل اتنا نہیں ہے. آپ ان کے آئل جائنٹس کو اگر الاؤ کریں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کھولنے کا اور اپنا فٹ پرنٹ یہاں کریٹ کرنے کا, جو پہلے تھا بائی دا وے, دیور آئی تھنک 2 large آئل مارکیٹنگ کمپنیز دیٹ ور آپریٹنگ ود ان آور territories. لیکن پھر کیا ہوا I don't know, I've heard that they left this country for some reason. But there is another company that was a giant, you will be shocked, جو اسکینڈینیوین کنٹریز سے شاید بلانگ کرتی تھی, ابھی اس نے بھی ایگزٹ کر لیا, میں نے سنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے, اٹ آل ڈپینڈس آن دا ویژن ایکچولی, vision of the leadership, vision of the government and vision of the business community actually. دیکھیں ہمیں آگے کی سوچ رکھنی ہے نا, آگے دیکھنا ہے ہم کو. مقصد دیکھیے امریکہ کے لیے پاکستان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے ہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کمپنی کو ویلکم نہ کیا جائے, لیکن انیشیشن وہاں سے ہو نا. اگر وہ آنا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جیسے ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی جو گاڑیاں ہیں, کاریں ہیں, پاکستان میں آٹو موبائل انڈسٹری اتنی بڑی ہے, بہت ہیوج. سو ڈو یو سی اینی امریکن انویسٹمنٹ ہیئر ان آٹو انڈسٹری؟ نو. نہیں, فار دیٹ یو ول ہیو ٹو بیکم, نہیں, فار دیٹ یو ول ہیو ٹو بیکم دیئر نیو مشیگن.
नहीं You become the new Michigan, you become the new Detroit, and they'll make their factories here. नहीं, आप टैक्स फ्री जोन बनाए बहुत बड़ा अमेरिकन कंपनीज के लिए, जैसे बहुत सारे ममालिक ने बनाया नहीं, है. देखें पहले बनाए, आप they'll come नहीं, here. ये जब होगा, देखिए पहले 2-4 कंपनीज आती हैं, देन आप उनको एक ऐसा जो है जोन दे सकते हो. अभी आया ही कुछ नहीं है, एक अकेला है. पहले आप शुरू तो करें. देखिए एक फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डिफिकल्ट, यू नो. एक फर्स्ट स्टेप कोई आएगा तो दैट मैसेज विल गो डाउन to everyone in US कि जी सपोज करें कि जी शेवरले ने पाकिस्तान प्लांट लगा दिया. एग्जांपल चलिए मैं आपको एक सजेशन एग्जांपल जी मैं आपको एक सजेशन देता हूँ. माशाल्लाह आप बड़े वेल ट्रैवल्ड हैं. कराची धाबे जी का जो पूरा एरिया है जी, राइट साइड आफ्टर पाकिस्तान, आप देयर इज ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ लैंड जहाँ एजुकेशन सिटी बनी है, उधर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दें. आपको अपना भी फायदा होगा. वैसे भी आपका कौन सा पाकिस्तान स्टील तो आपकी बिक नहीं रही. अब मैं आई कैन नॉट गिव यू द सजेशन क्या वो करें. पोर्ट कासिम को तो आप पता नहीं क्या बनाना चाहते थे, आप जबल अली बनाना चाहते थे, आपसे नहीं बना, पानी नहीं पहुंचा वहां पे. तो आप बनाए ना, they'll manage. अच्छा इसके लिए फिर वो अगेन आ जाता है. मलिर किसने बनाया? आपका एयरपोर्ट किसने बनाया? हमारा मुंह ना खुलवाएं. दूसरी जंग अजीम के अंदर आपको पता है कि ये मलिर और साथ में एयरपोर्ट ये पूरा अमरीकी बेस था. ये कोई ढकी झुपी बात है. यहाँ अमेरिकन रहते रहे हैं और यहाँ पे काम करते रहे हैं दूसरी जंग अजीम के अंदर, तो ये उनके लिए कोई नई टोपोग्राफी तो नहीं है ना. एम आई रॉन्ग? सही है, लेकिन उस वक्त ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बनाया था और उन्होंने उसका फायदा उठाया था. एक्चुअली इट्स ऑल ब्रिटिशर्स. दे मेड दिस कैंटोनमेंट्स एंड एयरपोर्ट्स एंड एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर. एक्चुअली देखें बात ये है कि पाकिस्तान की जो, देखिए आपने कहा जी कि बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे हैं. हम ऑलरेडी उनकी जैसे पाकिस्तान के जो एम्बेसडर वहाँ पर हैं, हमने उनसे बात की यार ये हमारे मुतालबात हैं, वहाँ उनसे आप बात करें, उनसे एक्सेस लें मार्केट का. लेकिन हमें कभी उसका फीडबैक नहीं मिला. They don't speak, you don't negotiate these things with their government. Actually this is a problem. Will have to negotiate. नहीं, बिजनेस ने कभी नहीं. देखिए बिजनेसमैन को साथ लेके जाएंगे गवर्नमेंट के लोग, जो स्टेक होल्डर्स को, तो बिजनेसमैन बात करेगा अपनी. आप नहीं लेके जाते. सर वहाँ के हमारे जो ब्यूरोक्रेसी नहीं देखें, इसीलिए मैं कहता हूँ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो ना, दैट प्लेज द वाइटल रोल. एक्चुअली हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, हमारे जो ट्रेड के लोग हैं, दे नीड टू बी एजुकेटेड कि कितना हाउ इंपॉर्टेंट दिस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इज. उनको पता हो कि इकोनॉमी है क्या, एक्सपोर्ट है क्या, एक्चुअली व्हाट इज हाउ इट वर्क्स, और किस तरह मुल्क का इंटरेस्ट जो है इस इकोनॉमी से कैसे जुड़ा हुआ है, और हमने किस तरह अपने इंटरेस्ट को ना के बढ़ाना है, उसको प्रोटेक्ट भी करना है, और उनसे हमने अपने मार्केट के एक्सेस भी लेना है. उनको बता के बातें करके, अगर मेरा जो एम्बेसडर है फी इज वेल वर्स्ड अबाउट इकोनॉमिक डिप्लोमेसी. देखिए यही इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का इस वक्त है कि पाकिस्तान के जितने लोग हैं ये उनसे, और अमेरिका देखिए, अमेरिका की बहुत बड़ी दुनिया एक तरफ है, अमेरिका की मार्केट एक तरफ है. हमें आप देखिए, हम $4.5 बिलियन की एक्सपोर्ट, $6 बिलियन एक्सपोर्ट, मैं कहता हूं सर. नहीं ओवरऑल टेक्सटाइल ठीक है, लेकिन हमारा हर मुल्क की एक स्ट्रेंथ होती है. फिर आपकी वैरायटी क्या है? देखिए हमारे पास आईटी है. देखिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने देखिए सर गूगल ने, आप देखें कि माइक्रोसॉफ्ट ने अगर $5 बिलियन $10 बिलियन लगा के भारत में इन्वेस्टमेंट किया है. नहीं 6 जने छोड़े थे, वो भी ले गए. देखें बात ये है कि क्यों है, ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी कि वो क्यों गए. आज जब जो अनजस्टिफाइड टैक्सेस लगा रहे हैं, गिरफ्तारी का कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बाहर का बंदा क्यों आएगा? यहाँ के लोग लोकल जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर वो छोड़ के जाना चाह रहे हैं. तो आप जो उस किस्म धमकी में टैक्स होंगे आपके मुल्क में, तो फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ आएगा? बताइए मेरे को, कैसे आएगा फॉरेन इन्वेस्टर? आप तो वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं दे रहे ना, आप उस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे, आपकी टैक्सेशन पॉलिसीज उस तरह की नहीं है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो आपके मुल्क में. देखिए बहुत सारे मसाइल हैं, इसके लिए ब्यूरोक्रेसी नहीं क्यों नहीं कर सकती? गवर्नमेंट का काम है. नहीं गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी, प्रोडक्टिव ही नहीं है ना. नहीं गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज बनाना, और फिर हमारा काम है उसको आगे, पॉलिसी जो बनी होती है, बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको फिर आगे लेके चलती है, और फिर हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं वहाँ के लोगों को कि हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर करो, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करो, हमारे मुल्क में ये पॉलिसीज है, हमारे मुल्क में हम खुद एम्बेसडर बन जाएंगे उस चीज़ के. लेकिन हम क्या पॉलिसी बताएं? मैं कहूँ कि मेरे मुल्क में बिजली नहीं है तो बड़ी महंगी है. मैं कहूँ मेरे पे गैस नहीं है थोड़ी सी है, बहुत महंगी है. मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हाँ भाई नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ यार? मेरे पास जो है ना वाटर एफ्लुएंट प्लांट नहीं है, क्यों नहीं है? कि गवर्नमेंट का कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं उस चीज़ के लिए. देखिए बहुत सारा कुछ है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बिना प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता. गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज दे, हमारा काम है उन पॉलिसीज की उसके अंडर रहते हुए हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, हम अपनी ट्रेड बढ़ाएं, और हम इन्वेस्टर्स को लेकर आएं और अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाएं. देखिए ये सारा इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गोल्ड निकालने के लिए एक ऑस्ट्रेलियन निजात कंपनी को लेकर आए, आप अमेरिकी कंपनी को ले आते. सर मना किसने किया? मना किसने किया? अच्छा, आपने यहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, वहाँ से लोग आए, आपने यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट जला दिए उन्हीं के मुल्क के.
آپ نے کیا امیج چھوڑا, باہر کے اخباروں میں کیا چھپا, میں ان اخباروں کا نام نہیں لیتا, جو بڑے بڑے وہاں کے جریدے رسالے ان میں یہ چھپا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کانفرنس ہو رہی ہے اور دو ریسٹورنٹ جلا دیے, اور آپ کی تاجر تنظیمیں جو کراچی کے چھوٹی تاجر ہیں انہوں نے کس وجہ سے منڈے کو احتجاج کیا یہ بھی ہمیں پتہ نہیں لگا. جس دن کانفرنس ہو رہی تھی اس دن یہاں پر احتجاج ہو گیا, احتجاج کے بعد کسی کو پتہ ہی نہیں تھا احتجاج کیوں ہو رہا ہے. ہماری مانگیں پوری کرو, ہماری مانگیں پوری کرو, ڈنڈا ڈولی کی سرکار نہیں. بھائی آپ کس چیز کا احتجاج کریں؟ وہ اصل میں ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ جو مظالم ہو رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یار آپ کو وہی دن ملا تھا. دیکھیں فاروق صاحب, یہ چیزیں کراچی کے جو چھوٹے تاجر ہیں ان کا غیر ذمہ دارانہ ایٹیٹیوڈ ہے. اور آپ بتائیں کیا فلسطین میں مظالم کم ہو گئے؟ اب کیوں جلوس نہیں نکل رہا؟ نہیں آپ مجھے بتائیں نا, ورنہ تو ہر جمعے کو جلوس نکلا کرتا تھا. دیکھیں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں میری بات کیا چکر ہے؟ کیوں کسی کے دل میں جذبات نہیں ہیں؟ کیا فلسطینیوں کے ساتھ آج ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا فلسطینی رات کو بھوکے نہیں سو رہے؟ کیا ان کی تکلیفوں میں کوئی کمی آ گئی؟ کیا جہریت کم ہو گئی؟ کیا بیت المقدس کے ارد گرد جو ہے وہ اسرائیلی جہریت کم ہو گئی؟ کیا آج بھی لوگوں کو انہینس نہیں کیا جا رہا؟ سب پتہ ہے. دیکھیں میں اب چینل پہ میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا. چینل پہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سر, چھوڑیں آپ بات. یہ ہے آپ دیکھیں میرے ملک کے مفادات کو نقصان کیوں پہنچایا گیا؟ یہ مفاد کا نقصان ابھی پہنچایا جا رہا ہے اس ملک میں. نہیں 76 سال ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں میرے اس ملک سر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کانفرنس کوئی حدیث نہیں تھی کہ اس کے بنا پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آنا. سر اس ملک میں کام ہوا ہی کیا ہے مجھے بتائیے 76 سال میں؟ وہ کوئی ایسی کانفرنس نہیں تھی کہ پاکستان میں کوئی ایک $3 ٹریلین کا انویسٹمنٹ آ رہا تھا. ایسا نہیں تھا. وہ کانفرنس پاکستان بہت ہوتی ہیں. اس کی سنجیدگی کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں, دیکھیے ایک بات سمجھیں, وہ جس نے بی اے بی ایس سی کر کے وہ آیا ہوتا ہے, انگریزی اچھی بول لیتا ہے, وہ 3 سال ہر جگہ ٹپے کھا رہا ہوتا ہے. کبھی پیٹرولیم میں ہوتا ہے, کبھی وہ کامرس میں آ جاتا ہے, کبھی وہ ایجوکیشن میں آ جاتا ہے, کبھی وہ سوشل میں آ جاتا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اکانومی جب آتا ہے کہ اے بی سی اس کی ہے کیا. دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا ٹیکنوکریٹ لوگوں کو لا رہے ہیں اپنی چیزوں میں. ایسے لوگوں کو, پاکستان کے بزنس لیڈر کو, جس کے لیے تالیاں بجائی گئیں, بزنس لیڈر تالیاں, ان کو ہم نے وزیر بنایا, نگراں وزیر بنایا. اگر الیکشن نہ ہوتے تو پتہ نہیں کتنے سالوں تک وہ وزیر رہتے. انہوں نے ملک کی پرائیویٹائزیشن پالیسی بنائی نیل بٹا نیل. تو ہم نے ایسی بات نہیں کہ موقع نہیں دیا, ہم نے دیا. ہم نے تجارتی وزیر بنایا, ہم نے معاشی معاملات کا وزیر بنایا, ہم نے آپ کے فائنانس منسٹر بھی بنایا, اسد عمر کو بنایا. لیکن اس نے کیا کیا؟ بدل دو محور گفتگو کا, لے آؤ وہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے ہم. اور شروع ہم اسی سے ہوئے تھے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے, اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. ایک فائدہ تو اس سے یہ ہوا کہ کرپٹو کرنسی جس کے بارے میں بات کرنا بھی پہلے برا سمجھا جاتا تھا, اچانک وہ ایک بڑی اچھی چیز بن کے سامنے آئی ہے. اب لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ملک کی ترقی کا جو محور ہے وہ اب کرپٹو کرنسی ہوگا, اس سے ہماری ترقی ہوگی. بجلی جو ہمارے پاس رائے گاہ چلی جاتی ہے وہ اب کام میں آ جائے گی. 2000 میگا واٹ دے کر ہم بٹ کوائن مائننگ کریں گے. ہم بھی سنتے رہتے ہیں چپ چاپ, کبھی چنوٹ سے سونا نکل آتا ہے, کبھی سمندر کے بیچ میں گیس نکل آتی ہے. تو فاروق صاحب نہیں, دیٹ واز آن اے لائٹر نوٹ, بٹ کرپٹو کرنسی از گڈ فار پاکستان اکانومی, اسپیشلی جو آج کل کا ڈیجیٹل دور ہے. اب ہر چیز کا صحیح استعمال بھی ہے اور پھر اس کا کوئی غلط استعمال بھی ہے, لیکن اگر اچھے سے استعمال کیا جائے تو ملک میں بہت سارے بے روزگار بچے ویب 3 ٹیکنالوجیز اور ایپس بنا کے کامیاب ہو سکتے ہیں. تاہم میں اب موضوع پہ واپس آتا ہوں کہ پاک امریکہ تعلقات پہ بہتری کا فائدہ کس طرح سے اٹھانا ہے. فاروق افضل صاحب یہ واضح کر چکے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں باقی پوری دنیا کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کی تجارت کو رکھ دیا جائے تو میرے خیال سے پلڑا امریکہ والا بھاری ہوگا. لیکن بات یہ کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے تاکہ ہم بہتر طور پہ انہیں سرو کر سکیں. اب اس میں ایک پرابلم ہے جو فاروق صاحب نہیں مان رہے. میں ان کو بار بار بتا رہا ہوں کہ پرابلم بزنس مین میں ہے, گورنمنٹ میں نہیں ہے. کیونکہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بزنس کرنا تھوڑی ہے, یہ بزنس تو بزنس مین نے کرنی ہے. اب بزنس مین یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہاں مارکیٹ میں کہاں کہاں وائڈ موجود ہے یا ہماری مارکیٹ میں کہاں کہاں ویکیوم موجود ہے جو ان کی کمپنیز فل کر سکتی ہیں. اب دیکھیں اگر آپ نے وہاں سے بادام اخروٹی منگوانے ہیں
تو اس میں قصور امریکہ والوں کا تو نہیں ہے نا, اس میں تو قصور آپ کا ہے. ویسے آپ پتہ ہوگا کہ دنیا کی سب سے آدھی پروڈکشن بادام کی امریکہ میں ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے ہم بادام کھا کے بھی ہمارے دماغ تیز نہیں ہوئے. دیکھیں یار یہ ساری غلط باتیں علی بھائی, بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر میری ان کی گورنمنٹ کی اگر پالیسی ہے, سپوز کریں کہ جی ڈیوٹی 30% ہے اور دنیا دوسری جگہوں پہ 20% ہے, کوئی 15 ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, تو کیا میں امریکہ کام کروں گا؟ نہیں کروں گا نا. بات یہ ہے کہ ہمارا کام, ہمارے بزنس کمیونٹی کا کام بزنس کرنا ہے, پالیسیز بنانا نہیں ہے. اگر گورنمنٹ امپورٹ ڈیوٹی لگا دے کسی چیز کے اوپر, امریکن کسی پروڈکٹ فار ایگزامپل ہیوی ڈیوٹی لگا دے, مجھے پتہ ہے یہ پروڈکٹ بہت اچھی ہے, لیکن اگر گورنمنٹ کی ہیوی ڈیوٹی ہے تو میں اس کا کیا کروں گا؟ بزنس مین کیا کرے گا بتائیے؟ میں وہاں سے نہیں لوں گا کیونکہ زیادہ ہیوی ڈیوٹی ہے, مارکیٹ میں جو ہے نا اس کی پرائز کمپٹیٹیو نہیں ہوگی. تو یہ کہنا ہے کہ بزنس تو ہم کرتے ہیں لیکن اس کا انفراسٹرکچر, اس کی پالیسیز گورنمنٹ طے کراتی ہے یا کرتی ہے ایکچولی. دیکھیں ہمیں گورنمنٹ کو آپ کہیں گے یہ مبرا کر دو ان ذمہ داریوں سے, ایسا نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ ہی اتنا پیرلر رول پلے کرتی ہے جب تک ہمیں وہ انفراسٹرکچر نہیں دے گی, چاہے پالیسی کی صورت میں ہو. کمرشل پرسوٹس کیسے کر نہیں, کیوں نہیں کر سکتی؟ نہیں, دیکھیں میری بات کمیونٹی کو بتانا ہے نا کہ سر, ہم بتاتے ہیں, ہم دیکھیں $550 بلین کی ایکسپورٹ ہے چائنا کی یو ایس کے اندر. یو ایس اتنی بڑی مارکیٹ ہے, میری $5.5 بلین, اگر $5 بلین کی میری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے نا سر, اگر مجھے یہ ایکسیس مل جائے مارکیٹ کا, میں یو ایس میں صرف $20 بلین کی ایکسپورٹ کر سکتا ہوں چائنا کو کمپیٹ کرنے کے لیے. مجھے مارکیٹ ایکسیس تو دو ان لوگوں کو, جب میں ان سے ایکسیس لوں گا مارکیٹ کا, چاہے ہاف ڈیوٹی کا مجھے مل جائے. آپ کو بینیفیشل ٹیرف دیا ہوا ہے. نہیں, بینیفیشل نہیں ہے. نہیں, دیکھیں یہ ایکسٹرا ٹیرف ہے, جو ڈیوٹی دنیا بھر پہ ایک جیسی ہے, یہ ایکسٹرا ٹیرف ہے. اس 19% کا 19-20 کا فرق ہے سر. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر 25% بھارت پہ لگی ہے اپنا بنگلہ دیش پہ, تو ان کی جو ہے نا جو ریبیٹ ہے, نہیں آپ ان کو دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ٹٹ فور ٹیٹ کریں گے نا, آپ 0% کر دیں وہاں سے. 0% کیا ہے نا ہم نے ہر چیز کا. نہیں, آپ نے نہیں کی. نو, آپ کا جو بیج آ رہا ہے وہاں سے, آپ کو پتا ہے جی ایم او کو جو بیج آ رہا ہے اس پہ 0% ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے, نہیں, آپ کی سب چیزیں ایسا نہیں ہے. پاکستان دیکھیں 0% کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے دیکھیے, ہمارے اگر نیگوشیٹر صحیح نیگوشیٹ کریں, مارکیٹ کے ایکسس, ان کو لو جی ہاف ڈیوٹی کر دو ہمارے اوپر یا فور 3 ایئرز, جسٹ 3 ایئرز, میں اس امریکن کو اپنی پروڈکٹ کا ایڈکٹ کروں گا اپنی کوالٹی سے, اپنی سروس سے. پھر اگر 3 سال کے بعد بھی اگر وہ ڈیوٹی دوبارہ بحال ہو جاتی ہے تو I still will be able to retain that customer because of my quality, because of my service. دیکھیں ان کے لوگوں کو امریکہ میں, آپ کو پتا ہے ٹیکسٹائل کے 10,000 بائر ہیں, پاکستان میں کتنے لوگ ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں جب جاتا ہوں تو آپ یقین جانیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان انٹو ٹیکسٹائلز اتنے لوگ ہیں. جب ان کو پتہ چلے گا کہ یار یہاں سے ایک ڈیوٹی کا ہم کو ایک ایکسس, یعنی فری ایکسس آ رہا ہے امریکہ کے اندر, دے گونا وزٹ پاکستان اور مے بی دے ول سورس آؤٹ آف پاکستان. تو ہمیں ان کو پاکستان سامنے آئے گا اور ہمارا جو ایک ریلیشن شپ ہے امریکن کسٹمر سے بڑھے گا. They are, if I do not say thousands, there are hundreds of thousands of Pakistani students studying in American universities. Hundreds of thousands of university students who belong to Pakistan and studying in the US. They should be ambassadors of this country. They should be bringing entrepreneurial ideas. Sorry to say, sir, I do not agree with that. A student studying business in an American university. سر ہمارے لوگ جب تعلیم حاصل کرتے ہیں نا, وہ کرتے ہیں they are job seekers. ایک بات سمجھیں آپ علی بھائی, جو جہاں پڑھنے جاتا ہے نا وہ جاب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اس کو گیا پاکستان کا کیا چیز ہے, وہ کہتا ہے مجھے جاب مل گئی آئی ٹی میں, مجھے جاب مل گئی پیٹرولیم میں, جو پڑھا اس نے اس کو جاب مل گئی. سر they all are job seekers. دیکھیے نہیں, پروموٹنگ وہ کون کرے گا؟ جو ہمارا امبیسڈر بیٹھا ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بلائے, ان کو اکنامک ڈیولپمنٹ خود سیکھے, ان کو سکھائے کہ دیکھو یو آر امبیسڈر آف پاکستان, اور ایک ایونٹس کریں اسٹوڈنٹس کو بلا کے, ان کو سمجھائیں. نہیں, ہماری انٹرپرینورل ایبیلٹیز ریسٹرکٹڈ ہیں, لمیٹڈ ہیں. نہیں, ہمارے ملک کے اندر گورنمنٹ کو بلیم نہیں کریں, گورنمنٹ قصوروار نہیں ہے. is totally blamed for infrastructure, for policies, for all this stuff. I tell you, گورنمنٹ ہی بلیم کی جا سکتی ہے. میں پالیسی بنانے کے اختیار نہیں رکھتا ہوں ایز اے بزنس مین. سر I cannot. Deserts of Africa, in the furthest deserts of Africa, in the most desolate places in the world, international companies کام کر رہی ہیں. In the middle of the ocean, where there is absolutely nobody else except fish, وہاں پہ ویسٹرن کمپنیز کام کر رہی ہیں. مہینہ مہینہ ان کا سٹاف گھر نہیں آتا, ہیلی کاپٹر آتا ہے ان کو لے کے جاتا ہے. فلموں کے اندر آپ نے جیسے سین دیکھے ہوں گے ویسے سین ہوتے ہیں. ان کی میکسیمم آؤٹنگ یہ ہے کہ وہ اوپر ہیلی پیڈ کے اوپر جا کر کھڑے ہو کر ارد گرد دیکھتے ہیں. وہ ہر جگہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ROI پرووائڈ کرو, آ جائیں گے. ROI نہیں ہے آپ کے پاس,
اس کا قصور آپ گورنمنٹ کے اوپر کیوں دے رہے ہیں آپ؟ اس لیے اس ملک میں دیکھیے دو تین چیزیں، ایک تو ہمارے ہاں سیکیورٹی کا بڑا بہت ایشو ہے، ہم نے ابھی تک کنٹرول نہیں کیا، انسیکیورٹی بہت ہے، آپ کی انسٹیبلٹی بہت ہے، پولیٹیکل پالیسیز کی، گورنمنٹ کی پالیسیز کی، آج کچھ ہے کل کچھ ہے. دیکھیے آپ کو پہلے اسٹیبلٹی لانی ہوگی، چلے میں ایک سیکٹر دکھانا ہوگا. ایک سیکٹر آپ کو پکڑتا ہوں ناظرین، ایک سیکٹر پکڑتا ہوں آپ کے سامنے، لیک آف ویژن کا سامنے آ جائے گا، وقت میرے پاس کم ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کو لے لیتے ہیں ناظرین، آپ دیکھتے ہوں گے کہ کراچی شہر کے اندر روز ڈمپر آ رہا ہے، جا رہا ہے، کھڑا کھڑا مسکرا رہا ہے، گھروں میں گھس رہا ہے. آپ کو میں بتاؤں اب یہ انسیڈنٹس ہونا شروع ہو گئے کہ رات کو یہ لوگ آتے ہیں اور گھروں کے اندر گھس رہے ہیں. یہ میں نے کل بھی دکھایا، ان کو دکھایا میں نے سامنے کہ گھر کے اندر گھسا ہوا پورے کا پورا ٹریلا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے بلڈر کراچی میں ہر بندہ بلڈر ہے، ہر بندہ پراپرٹی ڈیلر، ہر بندہ بلڈر ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ کراچی کے لیے آر سی سی از ناٹ ریزنیبل، اٹس ناٹ پریکٹیکل. ہر بندہ سیمنٹ گارے کا گھر کیوں بنا رہا ہے یار؟ تم لوگ یہاں ہزاروں سال زندہ رہنا چاہتے ہو. اور ملکوں کے اندر لوگ کمپوننٹ بیسڈ کنسٹرکشن کر رہے ہیں. جرمنی مارشل پلان ایسے پورا جرمنی جنگ میں تباہ ہو گیا، ایسے انہوں نے دوبارہ تیار کر لیا، اور آپ لگے وہ گارا مٹی کے ساتھ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، یہ وہ ہوشیاری دکھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کو ویژن نہیں ہے نا، آپ کو ماننا پڑے گا آپ لوگوں میں ویژن نہیں ہے. آپ لوگوں کو اس ملک کے اندر کتنے لوگ، آپ پتہ ہے کتنے ہاؤسنگ یونٹس کی ضرورت ہے آپ کو آن اے منتھلی بیسس، آن این اینوئل بیسس، لیکن آپ نہیں ڈیلیور کر پا رہے کیونکہ ہر بندہ بول رہا ہے میں گارا مٹی گریول. یہ ڈمپر اور کیا لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ڈمپر بچوں کے کھلونے لے کے جا رہے ہیں. یہ بچے یہ ڈمپر لا رہے ہیں آپ کے بجری، اور بجری لا رہے ہیں، ریتی لا رہے ہیں. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیا روٹ پہ نہیں پہنچیں گے، روٹ پہ نہیں پہنچیں گے ہم لوگ. تو خیر اینی وے، میں نے بات تو بہت کرنی تھی، لیکن میں بھی اب فاروق افضل صاحب کی طرح تھوڑا سا جذباتی ہوتا جا رہا ہوں، تو میں بھی تھوڑے جذبات میں بہہ گیا. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. تشنگی رہ گئی، آدھی گفتگو ہوئی ہے، آدھی رہ گئی ہے. اکنامک ڈپلومیسی والا ایلیمنٹ ابھی تک ہم نے پورے طریقے سے ٹچ نہیں کیا. آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ کو دوبارہ سے مدعو کروں گا تاکہ اسے ہم مکمل کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہاں جو ٹریڈ کے اور کامرس کے جو آفیسرز انٹرنیشنلی پوسٹ کیے جاتے ہیں ان کے متعلق بھی بات کروں گا ان کے ساتھ. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر میں ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.